کہ ہم نے لوگوں کی برابری پہ ہو کے کام کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ جب تک یہ نہیں کریں گے تو دنیا کیسے بدلے گی؟ کتنا آپ پاکستانی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں جو کامیاب ہو چکی ہیں. ہماری جو کلچر ہے وہ نہیں چاہتا گلوبلی، تو کہتے ہیں نا پاپ کلچر یہ نہیں چاہتا کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے، تو یہ غلط ہے. اسٹریٹس میں جو نظر آتے ہیں، رکشے پہ جو لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ اسٹیفن کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہیں. کل ہم سے بول رہے تھے، ہم لیاری جا رہے تھے تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ تو رکشہ نہیں لیتے، آپ جیسے لوگ تو لیاری نہیں جاتے، تو کیوں جا رہے ہیں؟ وہ ایک سینیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا کہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس دنیا میں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ملک میں. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں بالکل فضول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم نے کہا ایکچولی یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. I want to know about the borderless. What is the gauge by which you are gauging the people of Pakistan as an artist? What is the gauge and the parameter by which you are getting the people? We're really looking for people. There's so much talent. These voices, there's an entire generation around the world that wants to make a better world and they want to have solutions. Stephen, tell me about that. Where have you been in Pakistan for the talent hunting? Now, over the last several months, several schools in Badin, Umarkot, and places like that. دیکھو دنیا کتنی بڑی، ہم ایک ہیں جیسی فیملی. فرق نہیں ہم میں کہاں سے ہے، سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں ہم ایک ہیں، سب ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان سید نوید امیر. ناظرین، سرحدیں اور باڑے جہاں نفرتوں کو پیدا کرتی ہیں، وہیں سرحدوں اور باڑوں کے پیچھے ٹیلنٹ قید ہو کے رہ جاتا ہے. اسی نظریے کو ختم کرنے کے لیے امریکی جوڑے نے بارڈر لیس مہم کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا ہے، جو کہ سرحد کے دوسرے پار ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے نکل چکے ہیں. ٹیلنٹ کی بات آئے تو پاکستان اس میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ پاکستانی ٹیلنٹ کی کشش نے ان کو پاکستان تک کھینچ کے لے آئی ہے. اس بارڈر لیس مہم کے سرچشمہ انوش سعید اور اسٹیفن سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے جانتے ہیں کہ اس بارڈر لیس مہم کے پیچھے کیا آئیڈیا تھا اور کیسے اس بارڈر لیس مہم کو آگے لے کے چلیں گے. جی انوش، بتائیے گا اس کے بارے میں. ہمارا بیسک آئیڈیا صرف یہی اسی سے شروعات ہوئی تھی ہماری، کہ ہم نے لوگوں کو برابر ہو کے دیکھنا ہے، رائٹ؟ ایکوالٹی جس کو کہتے ہیں. جب تک ہم برابری سے نہیں دیکھیں گے لوگوں کو، برابری سے کام نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ، ہم کیسے آوازیں اٹھائیں گے لوگوں کی، رائٹ؟ اگر ہم ایک دوسرے کو برابر ہو کے نہیں دیکھیں گے، ایک لیول سے نہیں دیکھیں گے، تو دنیا کیسے بدلے گی؟ یہ ایک بہت ارجنٹ مومنٹ ہے دنیا میں، رائٹ؟ کتنی انیکوالٹی ہے، کتنی برائیاں ہیں، کتنی نفرتیں ہیں، جیسے آپ اپنے انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے، دوریاں ہیں، بیریئرز ہیں. یہ سب کس لیے ہیں؟ یہ ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے. اور کوئی پازیٹیوٹی کا پرسپیکٹیو نہیں ہے، میسج نہیں ہے، انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے، برابری کے حوالے سے نہیں تھے کہ ہم نے لوگوں کی برابری پہ ہو کے کام کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ جب تک یہ نہیں کریں گے تو دنیا کیسے بدلے گی؟ تو ہمارا اسٹیفن اور میرا کام شروع سے ہی، ہمارا کریئر جو ہے شروع اسٹیفن کا آرٹسٹ کی طرف سے، میرا گلوبل پالیسی، پبلک پالیسی میں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں کام یہی رہا ہے کہ ہم اس کو ایڈوکیٹ کریں کہ ہمیں لوگوں کی آوازیں اونچے کرنی ہیں. جن لوگوں کی لائفز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے، تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، ان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے. ڈیسیجن میکنگ میں، ان کی لائف میں، زندگی کے چینج میں ان کو آگے لانا بہت ضروری ہے. اور ہماری جو کلچر ہے وہ نہیں چاہتا گلوبلی، تو کہتے ہیں نا پاپ کلچر یہ نہیں چاہتا کہ ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے، تو یہ غلط ہے. جب تک اس کو نہیں لائیں گے، اتنا ٹیلنٹ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے، ہمیں بھی معلوم ہے لوگوں میں یہ جو ہے نا آئیڈیا، کہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ پیپل ڈرائیو چینج، کمیونٹیز ڈرائیو چینج. اوپر سے نہیں آتا چینج تب آتا ہے جب لوگ اپنی بات بدلتے ہیں، اپنا مائنڈ سیٹ بدلتے ہیں، پھر رویہ بدلتے ہیں. تو یہ ہماری شروع سے یہ تھنکنگ ہے، اور ابھی دنیا میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت ارجنٹ مومنٹ ہے ہمارے لیے اس کو کرنا. تو اس لیے یہی جس طرح آپ نے بتایا کہ پوری جرنی کس طرح آپ نے اسٹارٹ کی ہے، پاکستان کا انتخاب کرنا، اگر ایشیا پیسیفک کی بات کریں تو پورے خطے میں کہیں نہ کہیں جو پرابلمس پاکستان میں ہیں وہ اور بھی ممالک میں ہیں. پاکستان سے ہی آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، اور پاکستان میں ٹیلنٹ جو آپ نے ابھی تک دیکھا ہے، جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں، ہنٹ کر رہی ہیں، اس میں آپ کو کیا آپ کی پرسیو ویلیو بنی ہے، اور کتنا آپ پاکستانی ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے میں جو کامیاب ہو چکی ہیں؟
پہلے تو یہ ہم نے شروع کی تھی، اسٹیفن نے شروع کیا تھا یہ عراق سے، بغداد سے، جب یہ 10 ایئر اینیورسری تھی نا بغداد کی، جو انویژن تھی، کہ یہ جو یوتھ ہیں یہ کہاں ہیں، لوگوں یہ جو فیوچر ہے ینگ لوگوں کا، اس کا کیا ہو رہا ہے، کون اس میں تبدیلی لا رہا ہے، کیونکہ دنیا تو اس میں صرف وار، کرائسس، پرابلمس پہ فوکس کر رہی ہے، مگر ینگ لوگ اس میں فوکس نہیں کرتے. ینگ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے دوسری دنیا میں رہنا ہے، ہمارا فیوچر یہ تھوڑی ہے، فیوچر کو بہتر بنانا ہے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا. ہم پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ وہاں ہے جہاں جایا نہیں جاتا، جو اس کو کہتے ہیں نا ہڈن ہے، انفاؤنڈ، ہم کہتے ہیں اس کو انٹیپڈ ٹیلنٹ ہے. بالکل پذیرائی نہ ملنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی، اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، ان کی آواز کو آگے لانا، ان کے ایکشنز کو آگے لانا بہت ضروری ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو انسپائر کرنا بہت ضروری ہے، رائٹ، کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. جیسے آپ بول رہے تھے نا، ایشیا میں ہے، دنیا میں لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں نا، وہ ایک مومنٹ میں چلے جاتے ہیں، ببل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ اکیلے کر رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے بارڈرلیس کا، سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانا، دنیا کو دکھانا کہ آپ سب ساتھ ہیں. یہ کنیکٹیوٹی ہم جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. اس میں بہت لوگ شامل ہیں، یا آپ کمیونٹی لیول پہ ہوں، اسٹریٹ لیول پہ ہوں، یا آپ سٹی میں ہوں، ملک میں ہوں، ریجنز میں ہوں، ایشیا میں ہوں، کانٹیننٹس میں ہوں، آپ سب ایکچولی ساتھ ہیں. یہ آپ کی پرابلمس جو ہیں، چیلنجز جو ہیں، اور اس کے اوپر پرابلمس کو نہیں ڈھونڈنا، ہم نے ایسیٹس، اس کو کہتے ہیں نا ایسیٹس، ٹیلنٹ ایسیٹس، اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو بہت ہمیں ملا ہے، بہت سارا، اور ہمارا اتنا سارا ہے کہ ہمارے پاس جو اتنے میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے شامل ہونا ہے اس میں، ہمیں شامل کریں. فرام بچے سڑکوں پہ جو ہیں، اسٹریٹس میں جو نظر آتے ہیں، رکشے پہ جو لوگ ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں، وہ اسٹیفن کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہیں، کیوں آپ لوگ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ جیسے لوگ تو رکشہ نہیں لیتے. کل ہم سے بول رہے تھے، ہم لیاری جا رہے تھے، تو ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ جیسے لوگ تو رکشہ نہیں لیتے، آپ جیسے لوگ تو لیاری نہیں جاتے، تو کیوں جا رہے ہیں. وہ ایک سینیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، کہ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس دنیا میں، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ملک میں، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں بالکل فضول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہم نے کہا ایکچولی یہ غلط بات ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اس میں آپ ایک اضافہ کیجیے گا بات کا، کہ جس طرح آپ ایک پرتعیش زندگی، امریکہ سے آپ دونوں آئے ہیں، ایک اچھا لائف اسٹائل تھا، آپ کے ذہن میں ہیومینٹی گراؤنڈ پہ تو کوئی ایسی پازیٹیوٹی آئی کہ آپ پاکستان آئے، ٹیلنٹ کو آپ جو ہے ہنٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا، اس فیز میں کیا اسٹرگل آپ کو، کیا آبسٹیکلس ملے ہیں آپ کو اس پورے پروگرام کو کرنے میں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. آئی تھنک سب سے جو بڑا بیریئر ہے وہ لوگوں کی سوچ کا ہے، کہ ٹھیک ہے یہ بہت نوبل کام ہے، نہیں آئے گی، سینیکل جس کو میں کہہ رہی تھی نا، پرسپیکٹیو، یہ کہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی، نہیں آ سکتی، لوگ تو برے ہی ہیں، دنیا بری ہے، جو لوگ دنیا کو چلا رہے ہیں، پاکستان کو چلا رہے ہیں، دنیا کو چلا رہے ہیں، ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، شہر کو چلا رہے ہیں، وہ برے ہی ہیں. یہ ایک بہت سینیکل پوائنٹ آف ویو ہے. تو پرسپیکٹیو یہی ہے کہ سب سے بڑا چیلنج، بیریئر یہی ہے. بیریئر یہ نہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، بیریئر سوچ کا بیریئر ہے، مائنڈ سیٹ، ویلیو، اور لوگوں کی جو مورالٹی ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہو چکی ہے ہی نہیں ہے اپنے. اور سب سے سیکنڈ جو میں کہوں گی، دوسری جو کہوں گی، یہ کہ لوگوں کا اپنا ایک اتنا انڈیویجول پوائنٹ آف ویو ہو چکا ہے کہ صرف میں نے اپنی بہتری کے لیے کام کرا. اچھا، جن ایریاز میں جس طرح آپ گئی ہیں، کراچی میں لیاری کا ایریا متوسط طبقے کا ایریا ہے، جہاں غریب لوگ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں، مہنگائی بھی بہت ہے، پاکستان میں معاشی معاملات بھی ہیں، آپ پاکستان میں ہی پلی بڑی ہیں، اس کے بعد آپ یو ایس چلی گئی. اسٹیفن کو تو اس چیز کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک ٹائم گزارا ہے یہاں بھی. آپ مجھے بتائیں کہ جو اب آپ جاتے ہیں اس مہنگائی کے دور میں، جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ اپنے ٹیلنٹ کو کھل کے بتا پاتے ہیں، یا زیادہ آپ کے ساتھ مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں، یا اپنے ٹیلنٹ کو بھی بتا پاتے ہیں آپ کے آگے؟ نہیں، وہ بیکاز کیونکہ ہمارا جو ان کے ساتھ پوائنٹ آف ویو شیئر کرنے کا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرابلمس کیا ہیں. شروع سے میرا کام بھی ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں، آرگنائزنگ میں کام بھی یہی ہے. اسپیشلی جب آپ آرٹ کے ساتھ جاتے ہیں، میوزک کے ساتھ، ایک پازیٹیو میسیجز کے ساتھ جاتے ہیں، تو وہ شروع اسی لینس سے ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی ایسی ہے، ہماری زندگی ایسی ہے. سب سے بڑا ایک میرے لیے جو پرسنلی یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا میں.
ये दुनिया में हर जगह हो रहा है, ये अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ये सिर्फ नज़र नहीं आता या आप देखते नहीं हैं या आपको दिखाया नहीं जाता। तो जो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके साथ बात करना कि प्रॉब्लम्स आपकी हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सुनने नहीं आए, हम लोग आपका टैलेंट सुनने आए हैं, आपने क्या बोलना है, प्रॉब्लम है आपने दुनिया कौन सी दुनिया में रहना है, वो दुनिया क्या है, आपकी इमेजिनेशन कहाँ है। और जो लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं, जो बॉर्डरलेस से अट्रैक्ट होते हैं, वो ऑलरेडी उसी माइंडसेट के होते हैं, तो वो खुल के टैलेंट शेयर करते हैं, खुल के अपना काम दिखाते हैं, अपनी कम्युनिटी दिखाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि उनका जो काम है वो अपनी कम्युनिटी को बेहतर कैसे बना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आपने विज़िट किया है और कहाँ करने जा रहे हैं, और जो टैलेंट आपको मिल रहा है उसको कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, या आप क्या मैकेनिज़्म है आपका कि आगे उनको आपने परस्यू किस तरीके से करना है, उस टैलेंट को आगे साथ किस तरह लेके चलना है? पाकिस्तान में हमारी जो रीच है वो पूरे पाकिस्तान में है, और हमारा एस्पिरेशन भी है कि पूरे पाकिस्तान में हो। अभी हमने कराची से लॉन्च किया था, और हमारा एक हब है, उसको कहते हैं Karachi, ना, December में. या कराची, या Now it's already. no, yeah, but he's asking like where have you been, really, where are you going, where has been. So सिंध में हमने इंटीरियर सिंध में बहुत सारे जहाँ लोग नहीं जाते, जहाँ न्यूज़ कवरेज भी नहीं जाती एक्चुअली, वहाँ हम गए हैं, उनको लेके आए हैं, और बलूचिस्तान में और पंजाब, खैबर पख्तून, NWFB वगैरह में भी हम जाना चाहते हैं, कश्मीर वगैरह में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़रूरी है सब लोगों को शामिल करना है इसमें। और जिस तरह हम करते हैं ये काम, वो ये है कि हम हमारी एक हब्स बनाते हैं, उसको जिसके कहते हैं ब्यूरोज़, हमारे बॉर्डरलेस हब्स, कि जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ में, उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके हम ये मैसेज स्प्रेड करें। हम कोई उसको कहते हैं ना री इन्वेंट द व्हील करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमने कुछ और वो इदारा बनाना है, वो सब बने हुए हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप के साथ इसको आगे बढ़ाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ना, जो हमारा जिसको ऐसे आगे करना है, स्कूल्स के साथ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, NGOs, कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, उनके साथ, बिजनेसेस के साथ जो बिज़नेस सपोर्ट करना चाहते हैं इसको, उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेके जाएं। गुड, थैंक यू सो मच अनुज है। अब फर्दर बात हम करेंगे स्टीफन से, क्योंकि आपने तो काफ़ी बता दिया बॉर्डरलेस के बारे में। फर्स्ट वी आर वेलकमिंग यू इन पाकिस्तान स्टीफन, and I heard about that you have some Urdu language you have learned from your wife as well. So I want to know about the Borderless, because you have an artist also, as I heard about that you are a professional artist. So what is the gauge, because you have an eagle eye to get the artist values in your mind, what is the gauge by which you are gauging the people of Pakistan as an artist? What is the gauge and the parameter by which you are getting the people? We're really looking for people. There's so much talent, right? When Borderless started, it was actually me traveling to countries as an artist on a tour for Global Unity. And what happened is, as soon as I was out there and Anusha was working, it was before even the name Borderless had come to us, we realized that these voices, there's an entire generation around the world that wants to make a better world, and they want to have solutions. And they're in the streets for climate change, for equality, for human rights, for all of these things, but there's no cultural movement. It's just pop culture, and I realized there's a whole generation out there that has the songs, that is making the films, that is making the science, and I realized this is how we could unite this really in a whole global movement. So that's when we realized that, you know, the thing to do is to find all these voices and to lift them up. And the biggest thing is we want to see it's more than just a song, more than just a relief or a development project or a scientific innovation or a poem or a film. We want to see it in the community actually making the change, where it's having an impact. Yeah. So we're drawn to those stories. We want to see, hey, well, here's a fantastic voice and a great song. Well, show us how it's working in the community. Stefan, tell me about that. Where have you been in Pakistan for the talent hunting? Yeah, I mean, it's been exciting. We when we first came, you know, to launch this in December,
okay, we had a big concert at Port Grand, and it was a lot of television stations, and there was about 8,000 people there. So lots of people saw it already, and the enthusiasm was huge. But we started in only a couple schools, so the Iderud School for the Deaf and the Blind, and where I went and I sang this song, and their choir sang with me, and it was amazing, but it was very organic. It started where it was obviously just a lot of magic happening, and that excited lots of people from major venues to media to schools, and more schools wanted to work with us, Charter for Compassion schools and government schools. So then between then and now, over the last several months, several schools in Badin, Umerkot, and places like that got involved. They were like, this is a fantastic idea. And we traveled to places like Tata and Kinjar Lake, where all just impromptu youth started singing with us. As an artist, because that's what he asked you. Yeah, but as an artist, I I could tell you what inspires me or where this, but I guess that's not really what you were asking. As an artist, right? Because you didn't cover that. That's what I was. I have seen one video a few days ago that in one video you are communicating with the children and singing a song, and your energy level is very good. So how does you maintain your energy in the environment of Pakistan with the people, communicating with the people, because there is one language barrier between you and the Pakistani people. So how do you maintain your energy level with the people? I'm getting a lot of energy from the people wherever I go, whether I'm in Iraq or in a refugee camp or in the middle of a natural disaster. As an artist, I'm there with the purpose that everywhere I go, people understand it. People know, at least on the ground, they know that the world is at a crisis point, and they know that here in Pakistan, they know things need to change. And they know that we're there for something positive that's not political, that actually is like, let's get our hands together in solutions. And so this feeling, I think, translates. So there's this bond that they feel, because they feel your heart. I mean, I'm like, it's like dil ke tez. I keep on saying, and this translates, you know what I mean? And then I think music and the song that I sing, it's in Urdu, and it's all in the song. So they understand. They feel this. I think that people can relate. Really, in the world, people can come together with solutions. It's problems themselves that can divide us. Everybody's like, no, this is the problem. No, this is the problem. No, this is how we fix it. But if you say, hey, there's a leak, everybody go and get buckets. People will get buckets, whether or not they're from this party or that party, they're old or young. As soon as you say, here's a way we can fix the problem, everybody can come together. You have said that there is no language barrier, because artists have a universal language, which is art, by which you are communicating with the people. Also, one song you are singing with the Liari people, which is about Hum Sab Saath Hain. So we want to hear the same song from your side in our show. So can you please sing for us? Yeah, sure. देखो दुनिया कितनी बड़ी, हम एक हैं जैसी फैमिली। फर्क नहीं हम में कहाँ से है, सभी जानते हैं और मानते हैं हम एक हैं। सब साथ हैं, वो लम्हा खो गया और ओझल हो गया, बता गया जहाँ सब कुछ दे गया, ना मंगे मिल गया प्यार सा यही जहाँ, जानते हैं मैं और तुम पूरी दुनिया में सब साथ हैं, नारे जब हम एक हों
सब मुमकिन है, सरहद पार हम सब साथ हैं मिल जुल के. बॉर्डरलेस मुहिम की नुमाइंदगी करने वाले अमरीकी जोड़े ने जहां हम सब साथ हैं के कॉन्सेप्ट के साथ टैलेंट को उजागर कर रहा है, वहीं सरहद पार इंसानियत को फ़रोग दे रहा है. कैमरामैन उमर शाह और अपने मेज़बान सैयद नवीद अमीर को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.